روزے کے مستحبات۔ مستحب اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر وہ عمل رہ جائے تو وہ کام تو پورا ہو جاتا ہے مگر ثواب میں کمی رہتی ہے۔ مستحب ایسے عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ہونے سے ثواب ملتا ہو، اور اگر وہ نہ کیا جائے گناہ تو نہ ہوتا ہو مگر عمل ثواب سے خالی رہ جاتا ہے۔ نقصان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سرے سے عمل ہوا ہی نہیں ہے، کام اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوا تو بھی نقصان ہے، اور ایک یہ ہے کہ کام قبول تو ہو گیا مگر اس پر ثواب کچھ نہیں ملا۔ ایک آدمی کسی دن اپنے استاذ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے ساتھ ساتھ اسے سبق بھی دے دیا جاتا ہے تو اس کا گویا کہ فائدہ ہوا۔ دوسرا آدمی حاضر تو ہوا مگر اسے سبق نہ ملا تو یقیناً اس کا نقصان ہوا۔ اسی طرح سے مستحب عمل کے کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر مستحب عمل چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ مستحبات میں سے ایک یہ ہے سحری کھانا، صبح کچھ نہ کچھ کھا لینا، یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح سے رات سے نیت کرنا، بھئی جب رات کو لیٹنے لگو، آرام کرنے لگو تو اس وقت یہ دل میں خیال کر لیا کرو کہ مجھے صبح روزہ رکھنا ہے۔ اور کیا ہی اچھی بات ہو کہ جب صبح آپ روزہ رکھیں اور سحری کھا لیں، دل میں یہ دعا مانگ لیں، نیت بھی ساتھ ہو جائے گی اور ساتھ دعا بھی ہو جائے گی۔ دل میں یہ کہہ لیں اے اللہ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اس روزے سے مجھے تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ روزے کی برکت سے تو لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ روزے کی برکت سے تو نوازتا ہے، تو کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میرے اس روزے کو خاص اپنے لیے کر لے۔ اے اللہ تو کہتا ہے کہ میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا، اے اللہ میں مستحق تو نہیں ہوں، گناہگار ہوں، روزہ اس طرح سے تو نہیں ہے، مگر تو اپنا کرم فرما کر مجھے بھی اس کا بدلہ دے دے۔ یہ نیت بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ دعا بھی ہو جائے گی۔ سحری آخری وقت میں کھانا مستحب ہے، بشرطے کہ صبح صادق سے پہلے یقیناً فارغ ہو جائے۔ آخری وقت میں کھانا مستحب ہے۔ کچھ لوگ رات ہی کو کھا کر سو جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ دیکھو اللہ کا حکم آیا جب کھانے کا تو اب ہم کھا رہے، جب حکم آیا رک جانے کا تو رک گئے۔ صبح حکم آیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب صبح صادق ہو جائے تو اب اپنا کھانا پینا روک دو۔ کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے یا خیال ہے کہ اگر ہاتھ میں پیالہ لیا ہوا ہو یا کوئی برتن لیا ہوا ہو اور آدمی کھا رہا ہے اور اذان شروع ہو جائے تو اس کو کھاتے رہنا چاہیے۔ بالکل یہ بات غلط ہے، بالکل یہ بات نادرست ہے۔ اذان کا جو وقت دیا گیا ہے اس سے 2 منٹ پہلے ہی آدمی کو رک جانا چاہیے، اس لیے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اگر ایک آدمی اذان کے ہوتے ہوئے کھاتا رہتا ہے، اذان کب دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اگر روزہ 12 گھنٹے کا تھا تو 12 گھنٹے میں سے چند سیکنڈ کم ہو گئے، 12 گھنٹوں میں سے آدھا منٹ کم ہو گیا، 12 گھنٹوں میں سے سمجھ لو 30 سیکنڈ کم ہو گئے، روزہ نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت اچھی طرح سے اس کا اہتمام فرمائیں کہ افطار اور سحر میں خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ سحر میں عام طور پر لوگ تاخیر کر دیتے ہیں اور اذان شروع ہو جاتی ہے اور سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چھہارے
یا کھجور سے افطار کرنا چاہیے، اور اگر یہ نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیا جائے یا کسی شے سے افطار کر لیا جائے۔ یہاں کچھ لوگ نمک سے افطار کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ مسئلہ بھی درست نہیں ہے۔ روزے داروں کو افطار کرانا بھی روزہ یہ مستحب عمل ہے، ثواب ہی ثواب ہے، اور یہ افطار کرانا خواہ ایک کھجور سے ہو، خواہ ایک پانی کے گھونٹ سے ہو، یا دودھ کا ایک گھونٹ ہو۔ اور اسی طرح سے روزہ رکھ کر فضول کلام سے اپنے آپ کو بچانا۔ کس کلام سے؟ فضول کلام سے۔ ایک ہے گناہ کا کلام، غیبت فضول نہیں ہے، گناہ ہے۔ چغلخوری فضول نہیں ہے، گناہ ہے۔ گالی فضول نہیں ہے، گناہ ہے۔ اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ فضول وہ کلام ہے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، بلا وجہ لگا ہوا ہے، بلا وجہ باتیں کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دین کا نہ دنیا کا، یہ فضول کلام ہے۔ اس فضول کلام سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اہل و عیال پر وسعت کرنا، یعنی عام دنوں کی بنسبت رمضان میں اپنے گھر والوں پر سخاوت کرنا۔ اور اگر کوئی الجھ جائے، کوئی آپ سے بحث کرے، جھگڑا کرے، تو صاف صاف کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے سے کوئی الجھ جائے تو تم صاف صاف کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں بحث مباحثہ نہیں کر سکتا، میں نہیں لڑ سکتا، اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھ کر مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ تین کاموں کا زیادہ اہتمام کرتے رہیں۔ آج سارا دن یہ تین کام ہم کثرت سے کریں گے۔ نمبر ایک، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ کا ورد۔ نمبر دو، کثرت سے استغفار، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور صدقے کا اہتمام، لا الہ الا اللہ کثرت سے، استغفار کثرت سے، صدقے کا اہتمام۔ روزانہ آدمی صدقہ دے، روزانہ صدقہ دے۔ بھائی 30 دن میں آپ 30,000 نہ دو، آپ 30 روپے دو، روزانہ 1-1 روپیہ کر کے دو، 5-5 کر کے دو، 10-10 کر کے دو، مگر روزانہ صدقہ دو، روزانہ صدقہ دو۔ اس کا اثر آپ کے روزے پر پڑے گا، اس مبارک عمل کا اثر آپ کے روزے پر پڑے گا۔ جو اعمال روزے میں تقویت پیدا کرتے ہیں، طاقت پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ثواب کو بڑھاتے ہیں، ان اعمال کے کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو روزے کے اندر بہت حسن پیدا کرتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، صدقے کا اہتمام۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہم کرر الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین المہدیین۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن، ونعوذ بک من العجز والکسل، ونعوذ بک من الجبن والبخل، ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک یا رب العالمین۔ اللہم انا نعوذ بک من المحیا والممات ومن فتنة الدجال، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔